إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کیا جانا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد کا کیا مطلب؟ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے، یہ مصدر ہے، اس کا فعل ہے جاہدہ۔ جاہدہ یجاہد مجاہدتاً و جہاداً، اس کا مادہ جہد ہے۔ جہد کہتے ہیں محنت اور مشقت کو۔ تو وجاہدوا فی اللہ، اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسا کہ محنت کیا جانا چاہیے۔ ہم لفظ جہاد سنتے ہیں تو عام طور سے ہمارے ذہنوں میں جنگ آتا ہے کہ قتال کرو، جنگ کرو۔ نہیں، جہاد بمعنی جنگ یہ تو آخری مرحلہ ہے، یہ آخری مرحلہ ہے۔ جہاد لغت کے اعتبار سے تو کہا محنت کرنا، شریعت کے اعتبار سے بذل الجہد لإعلاء کلمت اللہ، اصطلاحی معنی پوری طاقت جھونک دینا اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمہ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ جہاد اپنے نفس سے بھی ہوگا کہ تم کس قدر شریعت پر عمل کر رہے ہو، اللہ کے حکم کے کس قدر پابند ہو، تو اپنے نفس کو اللہ کے حکم پر لگانے کے لیے محنت کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ قرآن دوسروں تک پہنچانا، قرآن کی تعلیمات عام کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ اور اس راہ میں اگر نوبت آئے لڑنے کی تو لڑنا یہ بھی جہاد ہے۔ یہ نوبت لڑنے کی کب آئے گی؟ جب ایک مسلمان کو اسلام پر عمل کرنے سے روکا جائے گا، اسلام پر عمل کرنے سے ستایا جائے گا، تب نوبت آئے گی۔ ورنہ جب تک ایک مسلمان کو اس کے دین پر قائم رہنے کی اجازت ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر جنگ نہیں، تو پھر جنگ نہیں۔ کیا دلیل کہ اللہ کے کلمہ کو دوسروں تک پہنچانا، اسلامی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی جہاد ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ قرآن بِهِ کا مرجع
قرآن ہے. قرآن کے ذریعے سے تم بھرپور جہاد کرو. قرآن کے ذریعے سے بھرپور جہاد کیا کیا جائے گا؟ کیا قرآن لڑائی کا آلہ ہے؟ کوئی ہتھیار ہے لڑائی کے لیے کہ اس سے مارا جائے گا؟ نہیں. قرآن تو تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے، جو کتاب دی گئی ہے، اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیے. یہ جہاد ہے. تو یہ جو ہمارے اب جو موضوع ہے اسلام میں جہاد کیوں، یہ جہاد بمعنی قتال جو عام لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ لڑائی کیوں. جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، سراپا امن لیے ہوئے ہے اسلام، تو پھر لڑائی کیوں؟ تو لڑائی یعنی اسلام میں مسلمانوں کو دوسروں سے لڑائی کی اجازت دو سبب سے ہے. ایک سبب تو یہ ہے کہ اس کو خود دین پر عمل کرنے نہ دیا جائے، اسلام کی وجہ سے اسے جنگ کی جائے تو اسے اجازت ہے. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جنگ کی جن سے جنگ چھیڑ دی گئی ہے، جن سے جنگ کی جا رہی ہے. بانہم ظلموا، کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے. یہ ایمان لائے، اسلام پر عمل کرے تو ان کو کیا تکلیف؟ ان کو تکلیف نہیں کہ ہماری مذہب کو اختیار کرو. اپنے مذہب پر چلنے پر مجبور کرنے کے لیے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑو، ہمارے مذہب کو اختیار کرو. جیسا کہ قرآن نے کہا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، ہم تو تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا تو تم ہمارے مسلک کو اختیار کرو ورنہ باہر جاؤ. تو اسلام پر عمل کرنے سے روکنا یہ موجب بنے گا جہاد کا، جنگ کا موجب بنے گا. تو کہا جا رہا ہے اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے. کس کی جنگ کی؟ بانہم ظلموا، کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. اور کھل کر حکم دیا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، تم جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں. ولا تعتدوا، اس سے آگے نہ بڑھنا، یعنی جو تم سے جنگ نہ کر رہے ہو اس سے جنگ نہیں کرنا، ان سے جنگ نہیں کرنا. کچھ لوگ کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں، ہم پر جنگ مسلط کی جائے تبھی جنگ کرنا. قرآن کی بعض آیتوں سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے غیر مسلم سے جنگ کرنا. کون سی آیت؟ کہتے پڑھی آیت سورہ برا کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو. حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، ہر راستے کے نکڑ پر بیٹھ جاؤ، جہاں کہیں ملے مارو. تو دیکھیے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں بھی ملے. تو کیا اس آیت سے مراد سارے مشرکین کو ختم کرنا ہے، سارے مشرکین سے جنگ لڑنا ہے، یا یہ کہ اس آیت سے مراد وہ مشرکین ہیں جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے؟ تو جی ہاں، وہی مراد ہے کہ جو جنگ کر رہے تھے مسلمانوں سے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کیا دلیل کہ انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کیا دلیل کہ انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے؟ دلیل اسی کے بعد کی آیت ہے، اسی کے بعد کی آیت ہے. اسی کے بعد آیت ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ طلب کرے فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دو. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کی بات وہ سن لے، اللہ کی تعلیمات کو سن لے. اب اللہ کا کلام تو نے سنا دیا، اسلام کیا ہے سمجھا دیا، اب سمجھانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر بھی اگر وہ اسلام نہیں لاتا تو کیا کرنا ہے؟ اس کو ختم کر دینا ہے؟ نہیں. کہا جا رہا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ،
اللہ کا کلام سنانے کے بعد، اسلام سمجھانے کے بعد یہ نہیں کہنا ہے کہ اب تو اسلام سمجھ میں آ گیا، اب اسلام لاتا ہو یا مار دوں، نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو ایسے مقام پر پہنچاؤ جہاں اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، پھر اس کو ایسے مقام پر پہنچاؤ جہاں اس کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ تو محض کفر کی وجہ سے کسی کو ختم نہیں کیا جائے گا، محض شرک کی وجہ سے کسی کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اسلام نے ہر انسان کو جینے کا حق دیا ہے، تو کسی کو اس کے عقیدے کی بنیاد پر، اس کے مذہب کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جینے کا حق دیا ہے اور ہر انسان کو مذہب کی آزادی دی ہے۔ جینے کا حق دیا ہے کہ کہا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس کسی نے بھی کسی انسان کو ناحق قتل کیا یا فساد مچاتے ہوئے قتل کیا، یا فساد کی وجہ سے نہیں، کسی نفس یا فساد کی وجہ سے نہیں، ناحق قتل کیا، تو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس کسی نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا تو اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا، وہ ایک قتل سارے انسانوں کے قتل کے مترادف۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جینے کا حق دیا ہے، محض وہ کافر و مشرک کو اس میں سے ختم کیا جائے نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی آزادی دی ہے، مذہب کی آزادی دی ہے، وہ جو عقیدہ چاہے رکھے، تم اس کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ کہ اگر کسی عقیدے پر کسی کو مجبور کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہم خود کافی تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہم خود ہی کافی تھے اس کے لیے اگر کسی کو مجبور کرنا ہوتا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، اللہ کے لیے کون سا مشکل کام تھا۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے؟ نہیں، آپ کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، آپ کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی آزادی ہر انسان کو دی ہے۔ تو جب بات ایسی ہے تو پھر مسلمانوں کو قتال کی اجازت اسی صورت میں ہے کہ اس پر حملہ ہو، اس سے جنگ چھیڑ دی گئی ہو تو وہ جنگ کرے گا، ورنہ نہیں، سب سے نہیں جنگ کرے گا۔ یہ ایک سبب۔ دوسرا سبب مظلوموں کی مدد، مظلوموں کی مدد۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے فریاد کر رہے ہیں، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے ایسی بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کو کیوں نہیں پہنچتے؟ تو مظلومین کی مدد کے لیے مسلمان دوسروں سے جنگ کرے گا، مظلومین کی مدد کے لیے کہاں تک جنگ کرے گا؟ کیا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو مسلمان پر ظلم ہوتا ہو تو مسلمان پر فرض ہے کہ اس کی مدد کو پہنچے، یا اس کے کچھ حدود اور آداب ہیں، اس کے کچھ حدود اور آداب ہیں، ہر جگہ نہیں پہنچے گا؟ کیا دلیل؟ کیا دلیل کہ ساری دنیا میں ایک مسلمان دوسری مسلمان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتا؟ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، آپ ان کے کچھ بھی ولی نہیں ہیں، آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے
حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آپ کے پاس آ جائیں، اسلامی ملک میں آ جائیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ آپ سے مدد طلب کریں دین کے سلسلے میں کہ مسلم بھائیوں ہم پر ظلم ہو رہا ہو، ہماری مدد کو آؤ، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر ان کی مدد واجب ہے۔ ہر جگہ نہیں، کہاں نہیں؟ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں تم مدد کو وہاں نہیں جا سکتے جس سے تمہارا معاہدہ ہے، جس سے تمہارا معاہدہ ہے۔ ایک مسلم ملک دوسرے ملک کے ساتھ جس سے کہ معاہدہ ہے، اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا اگر وہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو۔ الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، اور اس وقت اقوام متحدہ کے تحت مسلم غیر مسلم سارے ممالک معاہدہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور جب ملک کا معاہدہ کسی ملک سے ہو تو اس کی رعایا اس میں داخل، جب کسی ملک کا معاہدہ کسی ملک سے ہو تو اس کی رعایا اس میں داخل۔ تو گویا ہندوستان میں رہنے والے مسلمان دوسرے ملک فلسطین ہو، برما ہو یا دوسرے ملک کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، یہ وہاں مدد کے لیے نہیں جا سکتا۔ ارے مسلم پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ مدد کو نہیں جا سکتا؟ نہیں جا سکتا۔ کیا ایسا کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے؟ جی ہاں ملتا ہے، کہ مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ مدد نہ کر سکیں؟ جی ہاں ملتا ہے۔ کہاں بھائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ جب مقام حدیبیہ پر پہنچے اہل مکہ کو خبر ملی کہ مسلمان مکہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہم نے ان کو مکے سے باہر کیا ہے، وہ اب اپنی سرزمین واپس لینے کے لیے آ رہے ہیں، مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو باہر کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصدوں کے ذریعے سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہم حملہ کرنے نہیں آ رہے ہیں، ہم اپنا گھر واپس لینے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مگر انہوں نے بات نہیں مانی، پوری تیاری کے ساتھ، جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ مقام حدیبیہ پر پہنچ گئے اور کہا ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ نہیں بڑھنے دیں گے تو کیا کیا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، کوئی مصالحت ہو جائے۔ چنانچہ بات مصالحت پر آ کر ٹھہری، مصالحت کے کچھ شروط تیار ہو گئے۔ مصالحت کی شرطوں میں سے شرط یہ تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال ہم آپ کو اجازت دیں گے، اور آپ میں سے جو شخص اسلام سے پھر کر، اسلام کو ناپسند کر کے کفر میں پھر واپس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور ہم میں سے جو شخص اسلام کو پسند کر کے اسلام لے آئے گا اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ 2 شرطیں ایسی تھیں جو بہت سارے صحابہ کو ناگوار گزر رہی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ جلالی صحابہ ہیں، ان کو برداشت نہیں ہوا، پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ الَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ، کیا ایسی بات نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں؟ کہا ہاں۔ فَبِمَا نُعْطَى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، تو ہم لوگوں کو دین اسلام پر رہتے ہوئے وہ رسوا کر کے ہم کو مصالحت کرائیں گے کہ ان کے آدمی کو ہم واپس کر دیں؟
ہمارے آدمی کو وہ واپس نہ کریں اور ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے. تو السنا علی الحق وہم علی الباطل کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں اور باطل پر ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں تو صلح کس بات کی؟ چلیے جنگ ہو جائے, ہم مریں گے تو شہید, وہ مریں گے تو جائیں گے جہنم میں. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, ان کو سب کی فکر تھی, سب کی جان کی فکر تھی کہ مسلمان بچیں گے تو دین کی دعوت جاری رہے گی, وہ بچیں گے تو ہم دین کی دعوت دے سکیں گے, وہ نہیں رہیں گے تو ہم کس کو دعوت دیں گے, یہ نہیں رہیں گے تو دعوت دینے والا کون رہے گا. رحمت للعالمین تھے. ابھی معاہدے پر دستخط باقی تھا کہ ابو جندل جاء يحجل في قيوده, پیر میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی. ان کے والد سہیل نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو پیر میں بیڑیاں ڈال دی تھی کہ گھر سے باہر نہ نکل سکے. جب مکہ خالی ہوا کہ سب آگے تھے لڑائی کے لیے, تو انہوں نے موقع غنیمت جانا, بیڑی تو نہیں کھول سکے, اسی میں کودتے کودتے آ گئے, وہاں کودتے کودتے وہاں پہنچ گئے جہاں پر مسالت ہو رہی تھی, اور وہاں پر اس کا باپ سہیل بیٹھا ہوا ہے, اس کا باپ سہیل بیٹھا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے باپ نے کہا پہلے تو اس کو واپس کرو, پہلے اس کو واپس کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی دستخط باقی ہے, دستخط سے پہلے جو ہو گیا, اس کو آنے دو, اس کو واپس نہیں کیا جائے گا, یہ تو ابھی دستخط باقی ہے. تو اس نے کہا پھر ہم دستخط نہیں کریں گے, پھر ہم دستخط نہیں کریں گے, جنگ ہو جائے, جنگ ہو جائے. ذرا سوچئے, ابو جندل کے سامنے یہ سب بات ہو رہی ہے, کیا گزر رہی ہے اس پر, کتنی محنت سے ہم کودتے کودتے یہاں پہنچے ہیں, اور انداز ایسا ہے کہ حوالے کر دیا جائے گا, انداز ایسا ہے کہ حوالے کر دیا جائے گا. چنانچہ وہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کہتے ہیں مسلمانوں کی جماعت, دیکھتے نہیں ہم پر کیا ظلم ہو رہا ہے, دیکھو ہمارے پیر میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, وَرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ, یہ سب دیکھتے ہوئے بھی ہم کو مشرک کے حوالے کیا جائے گا, ہم کو مشرک کے حوالے کیا جائے گا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود اس کو حوالے کر دیتے ہیں, اس کے باوجود اس کو حوالے کر دیتے ہیں, اور کہتے ہیں, ان کو اطمینان دلاتے ہیں, اصبر واحتسب, صبر کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا, وَيَجْعَلُ لَكَ خَرَجًا مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی راستہ نکالے گا. صبر کرو, پریشان مت ہو جاؤ کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ہم کو دشمن کے حوالے کر دیا گیا ہے, پریشان مت ہو جاؤ. تو ہمارا بس کہنا یہاں یہ ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرنی ہے, مگر حدود کے ساتھ, جہاں ہمیں اجازت نہیں, جس سے ہمارا معاہدہ ہے, اور اس وقت سارے سے معاہدہ ہے. تو اس وقت جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں باہر مدد کے لیے بھیجنے کے لیے کہ فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, اس کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے, نہایت ہی غلط طریقہ ہے, نہایت ہی غلط طریقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے تحت مسلم شخص کو حوالے کر رہے ہیں, اور آپ ہی کیا کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. تو بھائی جہاد بے معنی قتال, جنگ کی اجازت اسی صورت میں ہے جب آپ پر حملہ ہو. آپ مظلوم کی مدد کریں گے مگر قانون کے دائرے میں, تو جہاں اجازت نہیں ہے وہاں ہرگز نہیں جائیں گے. تو پھر یہ جو آیت اشکال کا باعث بن رہی تھی, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ, اس کا مطلب وہ لوگ جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں, اور وہی مطلب ہے, اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس کو لوگ عموم پر محمول کرتے ہیں. وہ حدیث کیا, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, مجھے تو حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ شہادت اللہ اللہ پڑھ لیں. تو کیا جنگ اس وجہ سے کی جائے گی کہ وہ کافر ہیں؟
اور کلمہ پڑھ لے تو جنگ ختم؟ نہیں، کہا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. رسول کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ کا کام بس نصیحت کرنا ہے. آپ نصیحت کیجئے، اسلام پہنچائے اور اچھے انداز میں پہنچائیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. اللہ کے راستے کی طرف بلائیے نصیحت کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. قتال تو کہا نا بس یہ آپ مسلمانوں سے جنگ چھیڑ دی گئی ہے، جنگ کی دھمکی دی جا رہی ہے، پھر ایسی صورت میں، یا مظلومین تو ایسی صورت میں، مگر مظلومین کے حدود و عذاب ہر جگہ میں مسلمان پہنچے گا، ہر جگہ مسلمان اس کی مدد کو نہیں پہنچے گا. تو ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے یہاں ہندوستان میں مذہب کی آزادی ہے. آپ اپنے مذہب پر پورے طور سے عمل کر سکتے ہیں، آپ اپنے مذہب کا پورے طور سے پرچار کر سکتے ہیں. آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں. یہاں لوگ اشکال کرتے ہیں کیسے ہم لوگ آرام سے ہیں، ہم کو تو حد نافذ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم کو تو حد نافذ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بھئی حد نافذ کرنے کی نوبت کب آئے گی؟ اس کی اجازت کہاں ہے تم کو؟ بھئی حد نافذ کریں گے چوری پر، زنا پر، آپ کو اجازت ہے چوری کی اور زنا کی؟ چوری زنا مت کیجیے، حد کیوں باری آئے گی؟ تو آگے کی سوچ رہے ہیں، پہلے کی کیوں نہیں سوچتے کہ ہم زنا کیوں کریں گے، ہم چوری کیوں کریں گے کہ حد نافذ کرنا پڑے؟ تو اس طریقے سے آپ کو پوری آزادی ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، اس کی تبلیغ کی، پھر لوگوں کو ابھارنا، تنظیمیں بنانا کہ ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، یہاں یہ دشواری ہے، یہ سب بے معنی ہے. یہ شریعت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ شریعت تو اجازت دیتی ہے قتال کی، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، بارڈر لگا دے رہا ہے کہ تم نہیں جنگ کرو گے جہاں تم سے جنگ کیا جا رہا ہے، جو نہیں کرے اس سے آگے تجاوز نہیں کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، بلکہ جن سے جنگ چل رہی ہو، جہاں جنگ چل رہی ہو، مسلم ملک کے غیر ملک کے ساتھ، ان کو حکم دیا جا رہا ہے. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں، وہ صلح چاہیں تو تم صلح کر لو. اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ نہ سوچو کہ ہم کو دھوکہ دے رہا ہے، اس وقت وہ ہار رہا ہے تو ہار سے بچنے کے لیے صلح کی پیشکش کر رہا ہے. کہا نہیں، یہ سب مت سوچو، اللہ کا حکم ہے اس کو مانو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. تو اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صلح قبول کرو. اور کہا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. اگر وہ جب جنگ ہو رہی ہے تب بھی، جب جنگ ہو رہی ہے تب بھی کہا جا رہا ہے فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ جنگ سے ہاتھ اٹھا دیں، جنگ سے علیحدگی اختیار کر لیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اور عملاً وہ جنگ چھوڑ دیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا ہے کہ تم جنگ جاری رکھو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا ہے کہ تم جنگ جاری رکھو. تو اس طریقے سے مسلمانوں کو جب تک شریعت پر عمل کرنے کی آزادی ہے، جب تک شریعت کو اپنا کی تبلیغ کیا جاتی ہے، پھر وہاں اس ملک سے نفرت کرنا، اس ملک سے دور ہونا، باہر جانے کی کوشش کرنا، یہ سب شرعی حضورت ہے. آپ یہاں رہیں گے، آپ کو آزادی ہے، آپ پوری آزادی کے ساتھ اپنی شریعت پر عمل کیجئے، ایسے اخلاق اور کا مظاہرہ کیجئے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ شریعت اسلامیہ کو جانیں، اس کی طرف مائل ہو، اس کی تبلیغ آپ کو قولاً بھی ہے، عملاً بھی اجازت ہے. آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے کی، تبلیغ کی، اپنے قول سے، اپنی بات سے، اپنے اخلاق سے، ہر طرح کی آپ کو اجازت ہے. تو اس سے بہترین موقع کہاں ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خود شریعت کی مکمل پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.